الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر مومن کی زندگی کا تصور تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اگر مومن کرے گا نہیں تو اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ بے آباد کرے گا بلکہ ہو سکتا ہے اس کی دل کی دنیا بالکل بنجر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کے اندر اس خوبصورت کام کرنے کا حکم مومن کو دیا ہے، مومن کا نام لے کر، کہ جس کام کی برکت سے آنکھیں روشن رہتی ہیں، دل ٹھنڈا رہتا ہے اور روح کی دنیا آباد رہتی ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو ایمان لائے۔ مومن کی زندگی کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، وہ اس کو چاہتا ہے۔ وہ جب پہچاننے لگتا ہے نا کہ وہ کون ہے جس نے مجھے چاہا اور دنیا میں پیدا کیا، وہ کون ہے جس نے مجھے چاہا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اس نے جس طرح کی چاہی میری صورت بنائی۔ وہ کون ہے جس نے بغیر میرے مانگے مجھے ماں عطا کی، میرے بغیر طلب کرنے سے ماں جیسی ٹھنڈی چھاؤں دی۔ وہ کوئی ہے جس نے میرے لیے باپ جیسا کھلا سائبان پیدا کیا، جس نے خود مزدوری کی اور سادے کپڑے پہنے اور میرے لیے شاندار بندوبست کیے۔ وہ کون ہے؟ اس نے میرے لیے بغیر میری طلب کے زمین بنا دی، بغیر میرے مانگے آسمان بنایا، بغیر میری محنت کے مجھے اولاد دے دی، بغیر میرے قابل ہونے کے مجھے علم دیا۔ میں کچھ نہ تھا پر میری جھولیاں بھر دیں۔ جب وہ اسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اس آیت کی تفسیر میں ایک قول ہے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کو پہچانا وہ اس کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکا۔ جو پہچان گیا نا اسے، جو پہچان گیا وہ پھر اس کی محبت کے بغیر رہ نہ سکا۔ اور فرمانے لگے جس نے دنیا کو پہچانا، مال کو پہچانا، وہ اسے بچے بغیر رہ نہ سکا، وہ بچتا رہا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیے نا، حضور فرمانے لگے اللہم انی اسألک حبک۔ حضور کو اللہ نے سارا کچھ دیا پر حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ میں نہ تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، میرے سینہ دل میں اپنی محبت پیدا فرما، میں تجھے چاہنا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ اسے ایمان کا ذائقہ ملے، مزہ آئے مسلمان ہونے کا، جو چاہتا ہے کہ مسلمان ہونے کا مزہ آئے، حضور وہ کیا کرے؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، مزہ آئے گا، مزہ یارو جینے کا مزہ۔ میں کہا کرتا ہوں تو پہچان تو صحیح، تو پہچان نا یار، وہ محسن جو صرف تیری زندگی کے ایک کام کا بندوبست کر دے وہ تجھے پیارا ہو جاتا ہے۔ تو جس رب نے بن مانگے تجھے کل دھرتی اور کائنات کی ساری نعمتیں دے دی، بغیر طلب کر دیں اور دیتا ہی گیا، دی اور حضرت ابو الحسن خرقانی فرمایا کرتے تھے قیامت میں لمبا چوڑا حساب تو ہوگا اور مجھے لگتا ہے دو ہی باتیں ہونی ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی فرمایا کرتے دو ہی باتیں ہونی ہیں، دو ہی باتیں ہوں گی قیامت میں۔ حضور کون سی؟ تو فرمایا رب کریم فرمائے گا بندے میں تو تیرا تھا، بھائی اتنا بتا دے تو کس کا تھا۔
اور دو ہی باتیں، بات ختم ہو جائے گی، لمبی چوڑی بات کوئی نہیں، دو ہی باتیں، میں تو تیرا تھا، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں سارا کچھ تیرے لیے بنا دیا، تو بتا تو کس کا تھا، تیری تسبیحات کس کے لیے۔ صحابہ اپنے رب کو بڑا چاہتے تھے، تڑپ کے ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، تڑپ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زمانے بیت گئے سجدے کرتے، زمانہ بیت گیا تسبیح پڑھتے، اب دل کرتا ہے وہ کبھی نظر آئے، وہ کبھی ملے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ وہ مولانا رومی کے فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے زمانے کا بھی ایک شخص تھا، بیٹھ کے کہتا تھا مالک تو کبھی ملے نا تو میں تیرے پیر دباؤں، تو کبھی ملے تو میں تجھے کنگھی کروں، تو کبھی مجھے ملے، تو کبھی مجھے ملے تو میں تیرے سے پیار کروں، میں تیرے سے محبت کروں۔ تو جناب موسیٰ کلیم نے فرمایا رب تو کھانے سے، پینے سے، پہننے سے، کنگھی سے پاک ہے، تو کیا کہتا ہے؟ یہ کہا تو پریشان ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اسے شعور ہی اتنا تھا، پر کر تو مجھ سے پیار ہی رہا تھا نا، تو کبھی ملنا، تو کبھی آنا، کبھی ہے حقیقت منتظر، تو نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جب۔ اور اقبال کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ صحابہ تڑپ کے آئے یا رسول اللہ رب سے ملنے کو دل کرتا ہے، دل کرتا ہے وہ کبھی ملے، وہ کبھی ملے۔ اللہ کریم نے فرمایا بھائی سالک عبادی انی فانی قریب، فرمایا محبوب جب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پتہ پوچھیں تو انہیں بتانا کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، ان سے کہو یہ جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں ان کے قریب ہوں۔ میرے دوستو مومن کی زندگی کا اعزاز، وہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے، وہ اسے چاہتا ہے، وہ اسے محبت کرتا ہے، وہ اپنے رب کی محبت میں جیتا ہے، وہ اپنے رب کی محبت میں رہنا چاہتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا اپنے رب سے اس لیے پیار کرو کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ میں اس رب کا رسول بن کے آیا، اس لیے پیار کرو۔ دیکھو نا جنہیں اللہ سے پیار ہو گیا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ناز تھا، کیا انداز تھا، ملکہ ہے، ایک اشارہ کرتی تھی تو سارے کام ہو جاتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ گئیں، فرعون نے پہلے تو سمجھایا کہ آسیہ تو باز آ جا، لیکن وہ کہنے لگی تمہیں کیا بتاؤں مجھے اپنے رب سے محبت ہو گئی ہے، مجھے نا اس کا پیار مل گیا ہے، اب میں، اس نے کہا یہ ساری دولت یہ سارا کچھ میں لے لوں گا۔ کہنے لگی تجھے کیا بتاؤں، اندر رب بستا ہے، اور جہاں مالک کا ڈیرا ہو وہاں باقی چیزیں ہوا نہیں کرتی، کیا تجھے بتایا جائے۔ وہ ملکہ جس کے ابرو کے اشارے پر زمانہ دوڑتا تھا، پھر فرعون نے بالوں سے پکڑ کے تھپڑ بھی مارے، پھر جو کنیزیں پاؤں دبایا کرتی تھیں انہوں نے ڈنڈے بھی برسائے، پر جناب آسیہ محبت الہی میں محو ہو گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے گئے، فرعون نے نا تلوار لے کے ان کے وجود پر زخم کیے، اور پھر انہیں مرچیں ڈالی، نمک ڈالا۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں آدھی رات کو جناب آسیہ سے ملنے گیا، میں نے کہا کس حال میں ہیں آپ، پوزیشن کیا ہے، تکلیف کا کیا حال ہے؟ تو حضرت آسیہ رو پڑی، کہنے لگی موسیٰ مجھ سے نہ پوچھئے، یہ بتائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اس کی رضا کیا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے جناب آسیہ آپ کو مبارک ہو، رب کریم نے جنت میں آپ کے لیے مکان بنا دیا ہے، وہ مکان بن گیا، وہ مکان بنا دیا گیا ہے آپ کے لیے،
میرے دوستو، میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر ابن عبداللہ کے والد تھے، احد میں شہید ہو گئے۔ جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں بہنوں کا بوجھ ابا جی چھوڑ گئے، غربتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، قرضے، میں دروازے رسول پہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر پریشانیاں ہیں، دعا کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تجھے پتہ ہے تیرے باپ کو اللہ نے شان کیا دی ہے؟ جتنے شہید ہوئے اللہ نے پردوں میں رہ کے کلام کیا، جب تیرا شہید ہوا ہے تو رب نے پردے اٹھا کے باتیں کی ہیں، پردے اٹھا کے۔ حضرت جابر بڑے سمجھدار تھے، عرض کرنے لگے حضور آپ کو اگر یہ خبر ہے نا کہ اللہ نے پردے اٹھا کے باتیں کی، تو یہ بھی تو پتہ ہوگا نا باتیں کیا ہوئی، وہ باتیں کیا تھیں، وہ جملے کیا تھے، وہ رب کا میرے باپ سے اور میرے باپ کا رب کے ساتھ وہ مکالمہ کیا تھا۔ تو محبوب نے فرمایا جب تیرے والد حاضر خدمت ہوئے تو رب کریم نے فرمایا کہ عبداللہ کچھ مانگ لے۔ اللہ، خدا بندے سے خود پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ مومن کی زندگی میں جو محبت الہی کا کردار کا، اللہ نے پوچھا عبداللہ کچھ مانگ لے، تو عرض کی مالک تو نے کمال کر دی دینے والی، اتنے اعزاز دیے، پر مالک اگر مجھ سے پوچھے تو ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، میں تیرے محبوب کی سپہ سالاری میں ایک دفعہ پھر سے جہاد کروں۔ اے اللہ تیری محبت میں، تیرے رستے میں جو قتل ہونے میں مزہ آیا ہے وہ کہیں اور نہیں آیا، میں چاہتا ہوں کہ تیری محبت میں پھر سے قتل کیا جاؤں، پھر سے قتل کیا جاؤں، تو مجھے تیرے نام پہ مارے، کوئی تیرے نام پہ مارے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے دولت دی، مال دیا، بڑا کچھ دیا، تو کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم تو میرا یار ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ جسے اتنی دولت دی جائے وہ یار تو بن ہی جاتا ہے، اور میں جاؤ امتحان کر لو۔ یہاں مالدار آدمی تو غلامی بھی کھول کے نہیں نہ کر سکتا، مالدار آدمی تو ذکر بھی چسکے سے نہیں کر سکتا، مالدار آدمی تو نعت بھی کیف کے ساتھ نہیں سن سکتا۔ مالدار جو ہوا وہ کرسی کیسے چھوڑے گا، وہ سرور وجد اور کیفیت میں کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ وہ تو وہاں سے نیچے نہیں اترتا۔ تو کہا جاؤ آزما لو، یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامندائی پل نال اگاں دے لگ، آزما لو۔ فرشتے آئے، کیسے آزمائش کا انداز دیکھیے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ذرا آزمانے کا انداز دیکھیے۔ فرشتہ انسانی شکل میں نا ایک فصل میں بیٹھ گیا، جیسے گنے کی فصل ہوتی ہے نا، بڑی بڑی فصل میں، اور پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کچھ نے لکھا ہے کہ وہ تسبیح جو تراویح میں پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ رہے تھے، وہ فرشتے نے وہ پڑھنی شروع کر دی۔ نا علما وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو۔ وہ کیا ذائقہ تھا، وہ کیا لطف تھا جب اللہ کا ذکر سنا نا۔ حضرت ابراہیم نے تو بھینسیں بھی تھی، اونٹ بھی تھے، گائیں بھی تھیں، بکریاں بھی تھیں، ذکر سنا تو وہ اللہ کی محبت میں دوڑنے لگے۔ وہ کہیں کسی نے محبوب کی بولی بولی ہے، وہ نہ کوئی ہے، جاؤ اسے بلاؤ، اسے کہو میرے سامنے میرے محبوب کی بات کرے، اس کے تذکرے کرے، اس کی تعریفیں کرے۔ حضرت ابراہیم ڈھونڈنے نکلے، تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو فرشتہ بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمانے لگے ایک دفعہ اور نہیں کر دیتا، ایک دفعہ پھر کرنا، میرے رب کی بات پھر کر۔ فرشتہ عرض کرنے لگا کہ انسانی شکل میں ہے، آزمائش کرنے ہے، سارے اونٹ لے لوں گا۔ فرمایا یار تمہیں تھوڑا ریٹ لگایا ہے، سارے رکھ لے، اللہ کا ذکر سناتا رہے۔ تھوڑی دیر ذکر کیا، فرمایا پھر سے سنا۔ کہنے لگا وہ ساری گائیں، غور کرنا بات پر، ساری گائیں، ساری بھینسیں لے لوں گا۔ فرمایا تیری ہوئی، میرے رب کا ذکر مجھے سنا۔ اس نے کہا میں سناتا ہوں۔ تھوڑی دیر سنایا تو پھر کہا تھوڑا اور سنا، اور سنا، تھوڑا اور بات کر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور سنا۔ تو جب کہا تو فرشتہ کہنے لگا بکریاں بھی ساری میری، بھیڑیں بھی میری۔ فرمایا تیری ہوئی، تو سناتا جا۔ تھوڑا ذکر سنا کے تو خاموش ہو گیا، پر یہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ جب ساری باتیں ہو گئیں تو حضرت ابراہیم کا دل نہیں بھرا، کہنے لگے اور سنا یار تھوڑا۔ تو
تو کہنے لگا کہ اب آپ کیا دیں گے؟ مال تو سارا لے لیا۔ تو فرمانے لگے ان گاؤں بھینسوں بھیڑوں اونٹوں کو چرانے کے لیے کوئی بندہ بھی تو چاہیے نا۔ میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، تو میرے رب کا ذکر سناتا رہنا۔ میں تیرے ساتھ رہوں گا، تو بس کہتے رہنا سبحان اللہ، تو کہتے رہنا الحمدللہ، تو کہتے رہنا اللہ اکبر، تو کہنا لا الہ الا اللہ، تو یہ پڑھتا رہنا، میں تیری نوکری کروں گا۔ بھائی محبت الہی کا جو ذائقہ ہے وہ لمبے سجدے کراتا ہے۔ محبت الہی کا جب ذائقہ نصیب ہوتا ہے تو پھر اپنی کمائی ہوئی دولت مشقت کے ساتھ اللہ کے رستے میں دینی پڑے تو پھر انسان کو مشکل کوئی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے محبوب کے نام پہ دے رہا ہوں۔ لیکن نا بیٹے سے پیار ہو تو اس پر پیسہ خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، بیٹے سے محبت ہو بیٹی سے تو اس پر خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو جب رب سے محبت ہو اس کے رستے میں خرچ کرنے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ او میرے بھائی، کوئی پیار والا سنگی بلا لے شادی پہ، شرط یہ ہے کہ محبت ہو۔ تو کئی چھٹیاں لے کے پہنچ جاتے ہو نا، رب سے بھی محبت ہو جائے تو پھر بھی انسان سارے کام چھوڑ چھاڑ کے مسجد پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کا دل کرتا ہے کہ اللہ کے گھر ہو اور میری جبین ہو، اللہ کا قرآن ہو اور میری زبان ہو، مصطفیٰ کا درود و سلام ہو اور میرے ذائقے ہوں۔ پھر دل کرتا ہے بیت اللہ کے پھیرے ہوں اور میری غلامی ہو، حجر اسود ہو اور میرے بوسے ہوں، مقام ابراہیم ہو میرے نفل ہوں۔ پھر وہ کثرت کرتا ہے، پھر ذکر اسے پریشان نہیں کرتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ محبت تلاش کریں، یہ محبت پیدا کریں، اس محبت کی مشق کریں، رب سے پیار کریں۔ اس کی محبت جب دل میں پیدا ہوگی تو پھر دین بوجھ نہیں بنے گا، پھر دین مشن بنے گا، پھر دین کا کام مشکل نہیں ہوگا بلکہ سارے کانٹوں پہ پیر رکھ کے انسان کو جینے میں مزہ آئے گا، ساری تکالیف کے سمیت انسان زندگی گزارے گا۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اپنی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا